کمپیوٹر ایک ایسی الیکٹرانک مشین ہے جو بے معنی یا بے ربط حقائق اور ہدایات جو کہ عمل کرنے کے لیے دی جاتی ہیں اور کمپیوٹر فوری طور پر دی ہوئی ترتیب سے ان پر مزید عمل کر کے مفید معلومات کی صورت میں پیش کرتی ہے۔ اس کے علاوہ انہیں محفوظ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کمپیوٹر نے بین الاقوامی تجارت، روزگار کی نوعیت، صنعتی پیداوار، گھریلو زندگی، تفریح کے ذرائع، فضائی تحقیق و تجسس، صحت سے متعلق احتیاط، تعلیم، مواصلاتی نظام اور سائنسی تحقیق پر گہرے نقوش مرتب کیے ہیں۔ انسانوں نے کمپیوٹر اپنی ضرورت کے تحت ایجاد کیا ہے، مگر دوسری ایجادوں کے برعکس یہ بہت ہی مختصر عرصے میں ساری دنیا پر چھا گیا۔ چارلس بیباگے نے 1812 میں کمپیوٹر بنانے کا سوچا اور 1822 میں 10 سال کی محنت کے بعد کمپیوٹر کا تصور پیش کیا اور ایک سادہ کمپیوٹر بنا ڈالا۔ کمپیوٹر ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے۔ اس دور میں تقریباً ہر کام کمپیوٹر پر ہی کیا جاتا ہے۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ کمپیوٹر طالب علموں کو بہتر مستقبل کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ کمپیوٹر سے نہ صرف سماجی رویوں میں تبدیلی آتی ہے بلکہ امیر، غریب اور ہر طبقے کے بچوں کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ دنیا میں کئی ایسی مثالیں ہیں کہ نوجوانوں نے کمپیوٹر کا استعمال شروع کیا اور اس کے بعد ان پر ترقی کی راہیں کھلتی ہی چلی گئیں۔ کمپیوٹر کی مدد سے بے شمار نوجوانوں کو دولت بھی ملی، شہرت بھی۔ آج کل کے دور میں کمپیوٹر ہر فرد کی ضرورت بن چکا ہے، خصوصاً طالب علموں کے لیے۔ کمپیوٹر کی مدد سے ہم انٹرنیٹ کا استعمال بھی کرتے ہیں، جس کی مدد سے ہم بہت سی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹر نے پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا ہے۔ اس کے ذریعے ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے آدمی سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دفتری نظام سے لے کر بڑے بڑے دفاعی اور انتظامی معاملات بھی کمپیوٹر ہی کے محروم ہو کر رہ گئے ہیں۔ کمپیوٹر نے ہماری زندگی پر بہت گہرے نقوش مرتب کیے ہیں۔ کمپیوٹر کی مدد سے ہم دولت اور شہرت حاصل کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم دنیا میں ترقی کی طرف گامزن ہیں۔ ہمارے تعلیمی نظام میں کمپیوٹر کے نصاب کو بہت اہمیت دی جاتی ہے تاکہ طلباء کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کر سکیں اور اس پر عمل کر کے ترقی کر سکیں۔ کمپیوٹر نے دنیا میں آ کر بہت سے مسائل کا حل آسان کر دیا ہے۔ کمپیوٹر نے گھنٹوں کا کام منٹوں اور سیکنڈوں میں کر کے دکھا دیا ہے۔ انسان کہیں بھی غلطی کر سکتا ہے مگر کمپیوٹر کہیں بھی غلطی نہیں کرتا۔ کمپیوٹر انسان کی رفتار سے کئی گنا زیادہ تیزی سے کام کرتا ہے۔ کمپیوٹر ہمارے لیے ایک بہت مددگار مشین ہے اور ہم اس سے بہت سے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ کمپیوٹر بیک وقت کئی کاموں کو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر کمپیوٹر کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو بڑی آسانی سے اس کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس کو کمپیوٹر جنریشن کا نام دیا گیا ہے۔ کمپیوٹر کے لفظی معنی ہے حساب کرنے والا، لیکن اس کا کام صرف حساب کتاب کرنا ہی نہیں بلکہ یہ ایک ایسی الیکٹرانک مشین ہے جو الفاظ اور ہندسوں کی شکل میں بجلی کی طرح تیز رفتاری سے بہت کم وقت میں ہمارے سامنے مطلوبہ معلومات پیش کر دیتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ یہ ایک ایسا آلہ ہے جو معلومات کو ہمیشہ کے لیے محفوظ بھی کر لیتا ہے تاکہ ضرورت کے وقت کام آئے۔ کمپیوٹر آج کے دور میں زندگی کا اہم ترین حصہ بن گیا ہے۔ تعجب نہیں کہ عنقریب کمپیوٹر سے ناواقف لوگوں کو کمتر سمجھا جانے لگے گا۔ کمپیوٹر کی تازہ ترین ایجاد نے لوگوں کو اس حد تک حیرت میں ڈال دیا ہے کہ لوگ اسے جادوئی مشین کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کمپیوٹر کا معجد باکس ہے، لیکن اس آلہ کو مکمل شکل دینے والا امریکہ کا ہارڈائن نامی شخص ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ کمپیوٹر ایک انتہائی پیچیدہ مشین ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ کمپیوٹر بے جان، بے حرکت اور سادہ سی مشین ہے۔ پرائمری اسکول کا طالب علم بھی اسے استعمال کر سکتا ہے۔ کمپیوٹر ایک ایسا ذہن ہے جس کا حافظہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ درمیانہ سائز کا کمپیوٹر ایک سیکنڈ میں 10 لاکھ احکامات پر عمل کرتا ہے، جبکہ ایک ذہن اور تندرست آدمی کو ان کاموں کی کرنے کے لیے 1 سال سے زیادہ کا وقت لگ سکتا ہے۔
آج کے سائنسی دور میں کمپیوٹر بہت سے کام انجام دیتا ہے، مثلاً تعلیم دینے، پیغام رسانی کرنے، عمارتوں کا نقشہ بنانے، امراض کا پتہ لگانے، کتابوں کے ترجمے اور کتابت کرنے، ریڈیو، ٹیلی فون، ٹیلی ویژن، ریل گاڑیوں اور ہوائی جہاز وغیرہ کے چلانے کے کام کو بھی انجام دیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کمپیوٹر چند سالوں میں ہمارے سبھی کاموں کو انجام دینے لگے گا، ہمیں اپنے گھر میں ملازم رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ یاد رہے کہ یہ عجوبہ کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر جائے، ہر زمانے میں اس کو حکم دینے یا اس سے کام لینے کے لیے انسان کی ہی ضرورت ہوگی۔ یہ حقیقت ہے کہ کمپیوٹر کی وجہ سے بے روزگار لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس کی مقبولیت اور اہمیت سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا۔ کمپیوٹر کو طرح طرح کے کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کوئی اسے تحقیقی کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے تو کوئی کاروبار کے لیے، کوئی اسے حساب کتاب کے لیے استعمال کرتا ہے تو کوئی ڈیزائننگ کے لیے، کوئی اس سے ڈی ٹی پی کا کام کرتا ہے تو کوئی اس پر انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر کی جانکاری حاصل کرتا ہے۔ موجودہ دور میں تو اس سے ٹی وی اور ویڈیو گیمز کی طرح بھی استعمال میں لایا جا رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی الیکٹرانک مشین میں بے انتہا خصوصیات چھپی ہوئی ہیں، بس انسان میں کتنی صلاحیت ہے اور وہ اس سے کیا کام نکال سکتا ہے یہ اس پر منحصر کرتا ہے۔ اتنے زیادہ کام کرنے کی صلاحیت رکھنے والی یہ مشین ایک جادو کے پٹارے کی مانند ہے جس کو ہر طرح کے کاموں کے لیے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ موجودہ تیز رفتار دور میں ہر مسئلے یا مشکل کا فوری طور پر حل ہو جانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ بعض کاموں میں بہت سے مشکل حسابات کرنے ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کو معلومات کا ذخیرہ مستقبل میں استعمال کرنے کے لیے محفوظ کرنا ہوتا ہے۔ کمپیوٹر نہایت تیز رفتاری سے کام کرتا ہے۔ اس کا دماغ یعنی سی پی یو ایک سیکنڈ میں 10 ملین یعنی 1 کروڑ حروف ایک حصے سے دوسرے حصے میں منتقل کر سکتا ہے، اور ایک سیکنڈ میں ریاضی کے 3 ملین یعنی 30 لاکھ سوالات حل کر سکتا ہے۔ وہ بڑی تعداد میں معلومات اور تفصیلات مستقبل میں استعمال کے لیے اپنی یادداشت میں محفوظ بھی رکھ سکتا ہے۔ تیز رفتاری کمپیوٹر کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ ہر مسئلے کا حل فوری اور غلطیوں سے پاک ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کمپیوٹر کیونکہ ایک مشین ہے، اس لیے وہ وہی کام انجام دیتا ہے جس کی اسے ہدایت دی گئی ہوتی ہے۔ کمپیوٹر اپنے طور پر کوئی غلطی سر انجام نہیں دیتا۔ اگر کمپیوٹر ہمیں غلط جواب یا اطلاع دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسے غلط معلومات یا ہدایات پہنچائی گئی ہیں، ورنہ کمپیوٹر کسی بھی صورت غلط اطلاع نہیں دے گا۔ کمپیوٹر کو ایک فہرست کے تحت ہدایات دی جا سکتی ہیں۔ اگر ہدایات ایک مرتبہ مرتب کر کے کمپیوٹر میں فیڈ کر دی جائیں تو وہ خود بخود آپ کی ہدایات پر بغیر کسی مدد کے عمل کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ 3 الگ الگ فائلوں کو پرنٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ ایک بار میں ہی تینوں کو پرنٹ کرنے کا حکم دے سکتے ہیں۔ کمپیوٹر سے منسلک پرنٹر فہرست کے مطابق پرنٹ کرے گا۔ کمپیوٹر بغیر آرام کیے ایک لمبے وقت تک ایک ہی کام کو بار بار کر سکتا ہے، نہ ہی اس کا موڈ خراب ہوتا ہے، نہ ہی یہ تھکتا ہے اور نہ ہی بور ہوتا ہے۔ کمپیوٹر چونکہ ایک مشین ہے اس لیے وہ کوئی شکایت بھی نہیں کرتا، اس لیے ڈیلیجنس کمپیوٹر کی اہم خصوصیت ہے۔ کمپیوٹر مختلف جگہوں پر متعدد مسائل کے حل کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں کمپیوٹر کا استعمال مختلف میدانوں میں کیا جانے لگا ہے، مثلاً سائنس، تعلیمات، ریسرچ۔ کیونکہ کمپیوٹر بیک وقت متعدد کاموں کو انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے اسے ورسٹائل مشین بھی کہا جاتا ہے۔